بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کیا ہے اور کہاں ہے، اس کی تعداد، منزلیں، پھاٹک، باغات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت کا اسماں موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی، جواہرات کے لمبے چوڑے اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد، شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے زیورات اونچے اونچے جڑاؤ کے تحت ان پر غلیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں بھی ہیں جو بے انتہا حسین اور خوبصورت ہیں۔ جنت کی نعمتیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست و بستہ ہر وقت حاضر ہوں گے۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں، نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنی ہے، بے نظیر ہے کہ اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند اقدوس عز و جل کا دیدار ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ تندرست و جوان رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب خانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد، رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم ہر قدم پر شادمانی اور مسرت فضاؤں میں شاد باد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محظوظ ہوتے رہیں گے۔ جنت کہاں ہے؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کتنی ہے؟ جنت کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دارالجلال، دارالقرار، دارالسلام، جنت عدن، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ جنت کی منزلیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ جنت کے پھاٹک۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغات۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پہ کلمہ لکھا ہوگا، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ جنت کی عمارتیں۔ جنت کی عمارتوں میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں۔ اس کا دھواں زعفران ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت اور سرخ، بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر۔ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ، شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پیے گا تو انہیں ایسی حیات ملے گی، پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر سے نوش فرمائے گا تو اس کے بدن میں ایسی فربی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوگا۔ جب شہد کی نہر سے پی لے گا تو انہیں ایسی تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر سے پلایا جائے گا تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔
یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جنت کے چشمے۔ چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کا نام یہ ہے: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ اہل جنت کی عمریں۔ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو، بوڑھا ہو کے وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس ہی رہے گی۔ اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی اور وہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام۔ ادنیٰ درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی اور اس کے لیے موتی اور زبرو جد یقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا جابیہ اور سانا کے دوسرے شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں انہیں اس کے مضمون کا گانا سنائے گی: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم تو کبھی فنا نہیں ہوں گے، ہم چین میں رہنے والے ہیں، ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گے، ہم خوش ہونے والے ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گے۔ مبارکباد ان لوگوں کے لیے جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ جنت کے بازار۔ ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا، اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے: تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں خدائے عز و جل کا دیدار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدائے عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا: اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے: اللہ عز و جل ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ عز و جل نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ تو منادی جواب دے گا: کیوں نہیں؟ پھر ایک دم خداوند قدوس اللہ عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ 14ویں رات کا چاند۔ اس طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا: تم لوگ ان قریب اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ جنت کو دیکھ رہے ہو۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں تم لوگوں کو عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے: خدائے عز و جل، تو نے ہمارا منہ اجلا نہیں کر دیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، جہنم سے نجات دے دی۔ اتنے میں حجاب اٹھ جائے گا اور لوگ دیدار الہی عز و جل کریں گے تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت میں کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔